دیوار The Wall of Love، ایک بے مثال عشق کی داستان۔ اذان۔ میں باجی سے مل کر آنے کے بعد ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس گئی تھی، کیونکہ میرا خیال تھا وہ کوئی ایسا ہی لفنگا ہوگا جو میرے ہاتھ دھو کے ہی پیچھے پڑ گیا ہے، مگر باجی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ملک دشمن ہو یا پھر کوئی چھپا ہوا مقصد لے کر آیا ہو۔ بات یہ ہو یا وہ، دونوں صورتوں میں نقصان ہمارا تھا۔ میں مدرسے سے آ کر بہت تھک گئی تھی، اس لیے میں نے رات کا کھانا امی کے ساتھ ہسپتال میں ہی کھا لیا تھا جب میں ان سے ملنے گئی تھی، اور وہاں پر تب دانش بھائی بھی آئے ہوئے تھے امی سے ملنے اور ان کے پاس رکنے کے لیے۔ ویسے بھی امی کو انشاءاللہ کل ڈسچارج کرنے والے تھے۔ آج صبح میری آنکھ جلدی سے کھل گئی، ابھی صرف 7 بج رہے تھے۔ فجر پڑھنے کے بعد سخت نیند کی وجہ سے میں نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی تھی، اس لیے ابھی وضو کر کے پڑھنے ہی بیٹھی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اب پھر سے صبح صبح دروازے پر کون آ گیا؟ اگر اس بار آکاش ہوا تو سچ میں تو اس کا سر پھوڑ دوں گی، پھر جو ہوگا اللہ مالک۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، خلاف توقع وہاں ساجد کھڑا تھا۔ مجھے شاید دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ مجھے تو اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی طرف میرا دل قدرتی طور پر ممانعت ظاہر نہیں کرتا۔ پچھلی بار جب یہ مجھ سے امی کے بارے میں انفارم کرنے آیا تھا، تب تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس طرح نہیں ملنا چاہیے۔ آئی پیس سے جھانکنے کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ باہر ساجد کھڑا ہوا ہے، تب بھی میں نے دروازہ کھولا۔ کیوں؟ میری سوچ کہیں خلا میں جا کر دوڑ لگا رہی تھی، اور میں انجان تھی کہ میں تو کب کا دروازہ کھول چکی ہوں اور سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ساجد، لگتا ہے بہت مصروفیت کی حامل ہیں آپ مس اذان۔ ویسے مصروفیت کسی کام کے اعتبار سے تھی یا ہمارے خیالات سے؟ ساجد کے متوجہ کر کے مخاطب کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو دروازہ کھول دیا تھا۔ اذان، آپ ابھی جائیے یہاں سے پلیز۔ امی جان گھر پر نہیں ہے اور آپا بھی اپنے گھر پر ہیں۔ جب امی آ جائیں گی تو حمیدہ آنٹی کو میں کال کر کے بتا دوں گی۔ ساجد، ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو آپ سے ملنا تھا۔ وہ اصل میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اذان، کیونکہ میں آپ سے بہت امپریسڈ ہوں جس طرح آپ اپنے پردے کا خیال کرتی ہیں۔ اس لیے تو کیا آپ مجھے یہ موقع دیں گی کہ جب تک میری روح میرے بدن میں ہے میں آپ کا ہاتھ تھامے رکھوں، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں، ہر دشوار راستوں پر، زندگی کے ہر اونچ نیچ پہاڑ پر، اور اس دنیا کی ہر غلط نگاہ سے آپ کو اپنے حصار میں رکھوں۔ میں اس سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ یہ اتنے باادب باملاحظہ طریقے سے مجھ سے کیوں بات کر رہا ہے؟ کیا یہ سچ میں مجھ سے امپریسڈ ہے؟ استغفر اللہ۔ ساجد، کیا ہوا؟ آپ کچھ سوچ رہی ہیں؟ اور میں دوبارہ خود ہی سوچوں میں اس کو جواب دینے لگی۔ ہاں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ مجھ سے کتنے امپریس لگ رہے ہیں تاکہ آپ اپنے امپریشن کی ڈھونس مجھ پر جما کر مجھ سے شادی کر سکیں۔ نہ، ایسا تو میں بالکل نہیں ہونے دوں گی ساجد۔ پہلے میں انشاءاللہ عالمہ بنوں گی، اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گی، ورنہ ایسا ہوگا جیسا کہ آپ میرے اور اللہ کے کنیکشن کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ ساجد، اذان، میں نے آپ کو کب منع کیا کہ آپ عالمہ نہیں بن سکتی؟ اذان، ہم اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں تو بہتر ہوگا، اور مجھے اس موضوع میں بالکل ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ امید ہے اشارہ کافی ہوگا اور حمیدہ آنٹی کو آپ خود کنونس کر لیں گے۔ ساجد، اذان پلیز میری بات تو سنو، مجھے ایک موقع دو یہ ثابت کرنے کا کہ اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اذان، میں نے کہا نا آپ سے، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ ساجد، مجھے یہ دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی کہ وہ مجھ سے 1 منٹ کے لیے بھی بات کرنا نہیں چاہتی، اور جس انداز سے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ خیر، میں اب اسے اس سے نہیں بلکہ اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ ماں کو میں خود سمجھاؤں گا کہ ان کو منع کر دیں۔ میرا اور اذان کا رشتہ صرف تب ہی ہوگا جب میرا خدا رضامند ہو، تو مجھے پہلے اسے راضی کرنا ہوگا۔
آپا یہ اچانک سے تمہارے اتنے چاہنے والے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ آپا کو میں نے سب بتا دیا تھا تو آپا مجھ سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آپا کو آکاش کے بارے میں بھی بتایا اور ساجد کے یہاں آ کر مجھ سے اظہار محبت کا بھی بتایا، لیکن شاید آپا کی سوچ کا زاویہ کچھ الگ ہی تھا۔ آپا کو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آکاش کوئی بابا کا دشمن ہے، اور رہی بات ساجد کی تو ان کا یہ سمجھنا تھا کہ وہ سب اسی لیے ہوا کیونکہ ویسے بھی ہمارے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ آپا ہو سکتا ہے ساجد نے تمہیں کہیں سے 1-2 بار دیکھ لیا ہو میرے سسرال میں اور تم پسند آ گئی تو اس نے بتا دیا حمیدہ آنٹی کو، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جبکہ آپا کے برعکس مجھے تو یہ سب بالکل عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایسے اچانک سے ساجد کو مجھ سے ایسی والہانہ طور پر کوٹ کوٹ کر محبت کہاں سے بھر گئی؟ امی ہاسپٹلائزڈ کیا ہوئیں تو اس نے تھوڑی بہت خدمت کیا کر لی، وہ تو سر پر چڑھ گیا، اور امی تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں۔ اب جانا تو پتہ چلا واقعی لوگ وہ نہیں ہوتے جیسے ہم ان کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ ساجد کے وجود کو میں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس سے وہ کام کرواؤں جو میں اتنے عرصے سے اپنے بلبوتے پر نہیں کر پایا تھا۔ ایسے نہیں تو ویسے، آکاش بھی نہیں، ساجد بھی نہیں، صرف میں رہوں گا اس کے دل میں، اس کے ذہن میں۔ اب میرے دل کی مسجد میں صرف میری اذان ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور میرے قدم مسجد کی طرف روانہ تھے۔ بہت دور رہ چکا میں اب اس سے۔ اب بس مسلمان ہو جاؤں گا تو وہ مجھے انکار نہیں کر سکے گی۔ میں اس سے اپنی چاہت کا اظہار بھی کروں گا اور مجھے یقین ہے وہ مجھے ضرور اپنا لے گی۔ میں نے یہ سوچ کر مسجد میں پہلی بار قدم رکھا۔ ایک عجیب پر لطف فضا تھی۔ میں کوئی عام مسجد میں نہیں، مسجد الحرام میں تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ہر طرف نور ہی نور بکھرا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ میں کعبے سے لپٹ کر روتا رہوں اس خوشی میں کہ اس نے مجھے ایسی محبت دی ہے جس نے میرا ایمان بدل دیا، سچ پر یقین دلایا، خود سے قریب کیا، اور بالخصوص ایسی پاک محبت جس کے حصول کے لیے تو بھی میرا ساتھ دے رہا ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھ کر میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک ننھی سی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ مجھے اس پہ بہت پیار آیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور پھر کچھ سوچ کر نیچے رکھ دیا۔ وہ لڑکی بہت پیاری تھی، معصوم سی۔ مجھے لگا میری نظر کے سامنے اذان کا بچپن جیسے دوڑ رہا ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو اس کے قابل بنا رہا تھا۔ روزانہ قرآن مجید پڑھتا اور شیخ صاحب کی موجودگی میں ان کی تلاوت سن کر اتنا عادی ہو چکا تھا کہ میری قرات بھی کافی حد تک ان کے متشابہ تھی۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اب بس مجھے انتظار تھا صرف اس بات کا کہ کسی طرح میں اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکوں۔ چوتھی قسط کا اختتام ہوا۔ از قلم نبیہہ نور۔